حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ احد کی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب اور بائیں جانب علیہ فیاق بیگن دو سفید گوش آدمی کو یقاتلانی کا شد اتکار کہ وہ سخت دب ہے ما رأیتہما قبل ولا بعد، اور میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور نہ اس کے بعد دیکھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہہ رہے ہیں کہ یعنی جبرائیل و میکائیل جب انہوں نے پوچھا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہے ہوں گے کہ حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کی وقت میں لڑائی ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف اور بائیں طرف فرشتے ہیں اور سب غصے میں ہے، بالکل طاقت میں اور لم ہے، اللہ سے حملہ کر رہے ہیں، جو بھی آگا عائشہ اللہ اپنا بقول کو یہ کرنا۔ وعن البراء قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم رطل إلى أبي رافع فدخل عليه عبد الله بن عتيق بيته ليلا وهو نائم سقط له فقال عبد الله بن عتيق فوضعت السيف في بطني حتى عقد في ظهري فعرفت أني قتلته فجعلت افتح الباب حتى انتهيت إلى درجة فرضعت رجلي فوقعت في ليلة مغمرة فانكسرت ساعتي فعصبتها برمامتي فانقلبت إلى أفخاذي فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم۔ یہ ابو رافع بہت کمینہ آدمی تھا اور ناہنزار بدتمیز قسم کا انسان تھا۔ یہ یہودی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے برابر کوئی نہ کوئی گستاخی کرتا رہتا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وضو بھی کیا تھا، یعنی شعر پڑھا تھا اور وعدہ کرتا تھا، وعدہ جو پھراتے کر دیتا تھا، اور بہت ہی کمینہ قسم کا، یہ سمجھ لیجیے کہ اتنا درجے کا کمینہ تھا وہ کہ وہ سب لوگ عاجز تھے، جس سے خطرہ اور فساد باتوں وہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ اس کو پد اتر کے دیکھیں کہ کیڑا برپا ہو رہا ہے کسی شخص سے، اس کو پڑھ کر جو اس کے ککڑا سے اور لوگ موقع رہ رہے ہیں۔ ابو رافع یہودی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ کون ہے جو ابو رافع کو قتل کرے یا ابو رافع کو زید کر کے لائے؟ انصاری صحابی تھے، مدینہ میں نوجوان کوئی کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم ہو رہا، سب اس کے یہاں حاضر ہو پورے پورے گئے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں۔ اب حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو رافع کے طرف عبداللہ بن عتیق صحابی تھے، ان کو امیر بنا کر کے بھیجا، کہ نوجوان جو ہے تمہارے ساتھی جو ان کو لے لو اور تو امیر لائی۔ امیر کا مطلب یہ پہلے کو داخل ہونا ہے اور پوری طرح سے مکمل طور سے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر لو، تو کہاں ہے، کیسے ہے، کس وقت اس پر حملہ کر سکتے ہو، اس کے بارے میں۔ حضرت امام بخاری نے بخاری شریف میں بڑی تشریح کے ساتھ ان کے واقعہ کو بیان کیا۔ ابو رافع کی گھر اور بڑا گھر تھا، یہودی تھا، ساہوکار کا ہو، اور گھر اس کا بہت بڑا تھا، کئی کمرے تھے اور دربان تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق جب پہنچے اس کے دروازے پر تو اس کا دربان جو ہے یہ نہیں سمجھ پایا کہ کون لوگ، کہا گیا اندر آنے والوں آنا درتی سے میرے کو دروازہ بند کر دیا جا رہا ہے، یہ لوگ میرے پیرے کر کے کاندھے ہو سے بڑے کہتے چلے۔ حضرت ابو رافع کہتے ہیں، عبداللہ ابن عتیق کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ اندر گھس گئے سب کے سب، تو اس دربان نے گیٹ میں تالا لگا دیا اور کنجی جو چابی ہے کسی لیے ایک جگہ رکھ دیا، اور میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ چابی کہاں رکھتا ہے۔ اسی درمیان رات کی اندھیری رات تھی اور ابو رافع قصہ سن رہا، قصہ خواند ہوتا ہے قصہ سنانے والے، وہ بیٹھے تھے
اور ابو رائے کو قصہ سنا، اور میں انتظار میں ایک طرف کی لگا دل سے بیٹھا تھا کہ کب یہ قصہ سنانے والا آدمی وہاں سے نکلے اور ہم ابو رافع پہنچ جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق کیسے نے کہ کچھ رات گزری اور وہ قصہ سنانے والا آدمی جو تھا وہ وہاں سے نکل آئے۔ اب ابو رافع جو تھا وہ گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ تھا روم میں، اور بہت اونچی روم میں ہو رہا تھا۔ کئی روم کے بعد اس کا روم آ گیا، اور میں دھیرے دھیرے کرتے کہ ہر روم کو پار کرتے ہوئے گیا، اور ہر دروازے کو میں نے لاک کرتا گیا تاکہ اگر میں اس پر حملہ کروں تو وہ لوگ مجھے فوراً نہ پکڑ لے، بلکہ اس کو پکڑنے میں پریشانی ہو سب تک کہ میں اس کا کام تمام کر دوں۔ اب ابو رافع کے پاس پہنچے حضرت عبداللہ ابن عتیق۔ اب میرا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ابو رافع کہاں نا۔ اب ابو رافع تو حضرت عبداللہ ابن عتیق کہتے ہیں اے ابو رافع، کیا ابو رافع کہاں ہو؟ آواز یہ عجیب غریب آواز، کہا کہ ہاں یار فوراً کیا کرتا ہو تم نے؟ تو کلوار سے فوراً حملہ کیے، اور حضرت عبداللہ ابن عتیق کہتے ہیں کہ مجھے اطمینان نہیں ہوا تو مرا، بلکہ وہ زندہ کو۔ پھر میں پیچھے دکھتا اور کچھ دیر کے لیے خاموش رہا، اور مجھے ڈر یہی تھا کہ کہیں پیچھے سے میرے جو خادم ہے موٹر ہے وہ لوگ نہ آ جائیں، اور میں چپ چاپ میرا کلیجہ کھڑک رہا، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر میں دوسری آواز چیک کر کے بدل کر سے میں اپنی آواز تو بند نہ کر کے آیا ابو رافع کیا ہوا کیا ہوا؟ یہ چور چوری کا کہا تو بھول جاتا، میں دیکھا چور 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 کرتے وہ نکل جاتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عتیق کہتے کہ اے ابو رافع کیا ہوا؟ وہ بھی یہ سمجھا کہ ان کے ہمارا کوئی نوکر ہے جو پوچھ رہا ہے یا کوئی خادم ہے جو پوچھ رہا ہے۔ کہا کہ تمہاری ماں تو ہلاک کر دے، بولے تو میرے اوپر حملہ ہو گیا اور تو کچھ نہیں کیا بولتے ہیں، پھر مکہ اور مارے بوتے تلوار سے۔ اب جو تلوار تمہارے تو تشکی نہیں ہوا، اس نے اتنا دور سے مارے اور خوب گھما دیا اندر، سمجھے؟ یہ کسی بھی طریقے سے اس کے آر پار ہو گیا، اور آر پار ہو گیا، پھر بھی ان کو یہ کسر بھی نہیں ہوئی کہ یہ مار۔ اب وہ وہاں سے نکلے دھیرے دھیرے کر کے صحن میں کسی کونے میں جا کر کے بیٹھ گئے، اور کچھ ساتھی جو تھے ان کے وہ مین دروازے سے جو اندر آئے تھے اس مین دروازے کو ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور کیا ان کے دروازے سے اندر گئے تھے۔ اپنی صبح نے آواز لگی کہ ابو رافع مارا گیا، سمجھے؟ ابو رافع قتل ہو گیا۔ اب ان کو بہت اطمینان ہوا، جو تیری اللہ کا شکر ہے کہ میں نے تو کو قتل کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی تھا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اسی درمیان جب نکلتا تھا کہ مجھے یہ پتہ نہیں چلا کہ جس سیڑھی پر مجھے پاؤں رکھنا تھا ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ زمین، اور جب میں پاؤں رکھا تھا میری پنڈلی ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے؟ یعنی اس طریقے سے، اور ٹوٹنے کے بعد یہ ہے کہ میں امامہ پگڑی باندھے ہوا تھا، اس کو میں اپنی پنڈلی پر دور سے باندھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر گیان لا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات نہیں ہے، اور داکاری تھی، اور کنگوے سمجھنے کی سیدھا نہیں ہے، اور ایسے ہی ہے وہ کہ ہمارے پاؤں میں یہ چھان ہوا ہے، نہیں ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ اچھا اپنا پاؤں رسالو کھیلاؤ، پاؤں جب کھیلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کیے دو پاؤں کی پہ سننے ایسے کیے، پھر بھی ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کے پھیرنے کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عتیق کا پاؤں ٹھیک ہو گیا، اور وہ ملبوس قسم کا آدمی نہیں مارا گیا۔ اس کے بعد ایک نام تھا کعب ابن اشرف، وہ بھی بڑا کمینہ تھا، اس کو بھی اسی طریقے سے لوگوں نے پتہ کیا تھا کہ تو دسین سناؤ دے تو دوبارہ بار کری تمہاری ہیوی خوبصورت ہے، ابھی ہیوی خوبصورت سمجھے، پہلے سر سناؤ، سر سنایا گردہ نہیں کر دی بھائی سمجھے۔ یہ دشمنان اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشارے میں اگر کوئی تابی کرے، قرآن کے بارے میں کوئی گستاخی کرے، کعبۃ اللہ کے بارے میں کوئی گستاخی کرے، اللہ کے بارے میں کوئی ناروا کلمات کرے، یہ پانچ چیز شاعر اللہ ہے، محمد رسول اللہ کعبۃ اللہ اور
सलावत इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ये सब इन लोगों के बारे में या इन चीजों के बारे में अगर कोई गुस्ताखी करे तो उनको खत्ल का हुक्म है, कत्ल कर दिया। तो आप अपने बात रहिएगा अगर नहीं कर सकते हैं। हालात जैसा अब हालात यहाँ नागवार है, फिर किसी भी नागवारी में आके कर वो जो गुस्ताखे रसूल होता है वो मारा ही रहता है कि अल्लाह कारा बदला लेता है। वाइल बराए कानबात नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफरीला दिरासे कज़पला। हजरत बराए इब्न आज़िब कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापिला अबू राते तरफ मिला अब्दुल्लाह इब्न अदी वही कबूलैन और उसका अमीर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अदी को बनाया लैलन व नारिमुम। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अदी उसके घर में दाखिल हुए रात के हिस्से में जब वो सो रहा था। फ़क़तलहु फ़क़ाल अब्दुल्लाह इब्न अतीक, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अतीक कहते हैं कि मैंने उसे कत्ल कर दिया। ववज़अत सैफ फ़ी बतीनी, और मैंने अपना तलवार सैफ करके सैफुल करके तलवार को, और मैंने अपने तलवार को उसके अंदर ऐसा घुसेड़ा कि उसके पेट से आर पार हो गया। हत्ता पदफी ज़हरी पारब्तु अन्नी क़तलतु फ़जअलतु लितहल्फ़ अबवाब, और मैं जब निकला बाहर तो मुझे ये रोशनी में अंदेशा हुआ कि ये सीनी है, लेकिन सीनी नहीं थी और मेरा पाँव फिसला लीला दरजती कमक वज़अत वजुली फ़वक़अतु फ़ी लैलतिन मुक़मिरतिन। चांदी रात थी पर कसरत सादी था सब कुहा, और मेरी पिंडली टूट गई। बिअमामती फंतलबती ला अस्हाबी फंतहैक बिलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैंने अपने अमामा से उस पिंडली को बांधा और अपने साथियों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। फ़क़द्दरतहु फ़क़ाल उदसुद, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने अपने हालात बयान किए। रिजलक फबसक़ूही फमसहा फकअन्नमा लम अश्तगा फतरवाहु बुखारी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अतीक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल थी कि अपना पाँव फैलाओ, मैं अपना पाँव फैलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमसहा, उस पर हाथ फेर दिए। फकअन्नमा, और मैं ऐसा हो गया जैसा कभी टूटा ही न हो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अतीक कहते हैं कि मैं ऐसा हो गया, मेरे पाँव ऐसे हो गए कैसा मालूम होता था कि कभी तुर्क लगीनी नहीं आ रहा कान यौमल खंदकी वलक्तिरु फारस्तु उज़ियतुन शदीदतुन फदअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालू हाज़िही हुर्रियतुन आज़त फ़िल खंदकी फ़क़ाल अना नाज़िरुन सुम्मा क़ाल वक़ुल्तु हल इंदकी शैउन फ़इन्नी रअयतु बिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ से ग़ज़वा खंदक यानी ग़ज़वा अहज़ाब, इस सूरह अहज़ाब तो शुरू हुआ था 500 वो उसके बारे में बयान कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अना यौम खंदक, मैं खंदक के दिन था। वलक्तिनु फारस्तु तुदियतु शदीदतु, और खंदक खोदने के दरमियान एक बहुत भारी चट्टान निकल आया, और वो चट्टान किसी से अलग हो ही नहीं रहा था, किसी से भी नहीं टूट रहा था। फजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग बारगाह रिसालत में पहुंचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। फ़क़ालू हाज़िही क़ुदियतुन अल खंदकी, और हमने याद किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक खोदने के दरमियान एक बहुत भारी चट्टान निकल आया है यानी पत्थर, वो हम लोगों से नहीं टूट रहा है। क्या किया है? फ़क़ाल अना काज़िलुन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन आए और कहा कि मैं इसके अंदर रुकूंगा सबके पैर। समझे? सुम्मा क़ामा व बतनु मातूहुन यहदरी व लबिथना तलासतन अय्यामी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर पत्थर बंधे हुए थे। समझे? पेट पर पत्थर बंधे हुए थे, और हम सब के सब यानी के 1000 लोग थे उसमें। वह लबिसाना कलासतन के पूछे थे सब जैसा साहब ग्राम थे, सब पर भूत के असरात प्यास क्या कला सके तेरे से टपक रहा।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बहुत ज्यादा भूखे थे और पेट पर पकड़ बांधे हुए थे। ला अय्यामी ला नदूकु दवातन फकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मि'मल फज़र मक़आदरा कतीबन अम अहयना फन कफातु लिला इमराती। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर उतरे, इलाने खंदक के अंदर उतरे और उस पत्थर पर एक जोर मारा और वो पत्थर क्या हो गया, हरीसा हो गए, चकनाचूर हो गए। साहबे के आप कर दे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद मारे उस पर हथौड़ा तो वो रेसा हो गया। तो गोया कि नदी को अल्लाह ताला 7 मलकों के बराबर ताकत देता, वो ताकतवर होते हैं नबी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ठिंडे से हजरत जाबीर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा तो भूख और प्यास की वजह से आपके चेहरे पर खुश्की थी और भूख और प्यास नुमाया मालूम होता था, यानी ऐसा मालूम होता था कि आप बहुत ज्यादा भूख थे। ये बात की मैं अपनी बीवी के पास गया, अकुल तो हलइंका किसिंग, मैंने कहा कि तुम्हारे पास कुछ है। फइन्नी राइतु बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बमसन शदीदन, तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद भूखे हैं। फाकर फरस्तु जवाब की सारी शायरी वलना बिहद मिन्नति दाजताजिदुन फदबतुहा। कि बीवी कहती है कि जौ है तुमने चंद सा, यानी एक सेर जौ है या 3 सेर जौ है मेरे पास, यही है। हज़रत ज़ाद रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे घर में गुंबे यानी हुए का बच्चा तुमने वेरिए का बच्चा था या बकरी का बच्चा, मैंने तो उसको ज़बह करने का हुक्म दे दिया और ज़बह कर लिए। और मैंने अपनी बीवी को कहा कि इसका आटा पीसो, इसका जौ का मैं पीसो और इसको हादी को उस पर चढ़ाओ। और मैंने हादी सरा दिया कुएं पर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मैंने कहा या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुप्पी से कहते हैं कि आप मेरे की बात है बती का विषय और किधर की है और एक से जाकी सुदो अवतामत स्वादी बेटी खाली। अगर मतलब उनको निर्दा था दे कि सब लोग कैसे जाने एक हजार लोग है रखा पाए हो मामूली है 2-4 किलो का पची रहा है कॉपी और तंसा जो है ये तू तक और 25 के लिए और कादर करने तक में लाड़ा मेहनत कर रहे हैं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि फसाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या संदक, क्या संदक वालो संदक वालो अन जाबिरन सना सूरन फहैया खलन दिकुन फकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जाबिर तुम सब की दावत की, क्या की है जाबिर के तुम सब की दावत की है, सब चलो जाबिर के पास, जाबिर की खाए के ठीक है। अब जाबिर घबराहट 10 सो रहा है कम है खाएंगे क्यों कर। अब ये तापना को देख के आते लोग की बीवी अलग और आ रहे भाई आप सलाम के बारे में लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही कहे गए जाबिर गाओ अपने भर और मेरे आने से पहले चूहे से हादी को न उतारना तुमने और रोटी भी न बनाना और हादी को पूरे ही पर रह देगा, जब मैं आ जाऊं फिर उसमें से कोई बात हुई। वतहंतु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला कुज़िलुन्ना बरवतकु वला कब्दुन्ना अजीनकुम हत्ता अजिया वजा पाकुरकु दतहु अदीनन फसब्क फसफिन वबारक सुमअमदा इला युरमतिना। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला कुज़िलुन्ना हर्जिज़ न उतारना खादी को वला तक़दिदुन्ना अजीनकुम और आखा भूत पे तो उसको न बनाना खत्ता अजी अबदा यहाँ तक कि मैं वहां न पहुंच जाऊं। पाकरतु लहु अजीरम व बसपतिनी व बारकतुम आदा सुम्मा आमदा
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے وہاں اور کہے کہ روٹی بنانے والی کو بلاؤ، سنے روٹی بنانے والی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آکے یہ اپنا دعا دوبارہ سمجھے تھوڑا سا طبقہ دی، سمجھے. اور کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس حالی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا اس حالی میں بھی ڈالے اور آٹے میں بھی ڈالے اور کہا کہ کہو کہ روٹی بنائے، سمجھے، اور روٹی بناتے رہے اور پلاتے رہے لوگ. اور اس ہاتھی تو کھولنا نہیں یا تجھے سے نہیں اتارنا، بالکل اندرنی سے اپنا چمچ سے نکالتے رہے تو کہتے رہے. وبارک ثم قال ادنی قابضة فالتقبض معك وقد کھیا میری امتکم ولا ترسلوها وهم القوا قوسهم بالله. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حکم دیے تھے میں نے ویسا ہی کیا. اللہ دی قسم لا اکلوا حتى تركوا وانقبضوا وعيبوا متینا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کی پسند سب کے سب سیراب ہو کر کے کھاری 1000 ہو. 3 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن کے بھوکے ہیں اور سب خوب کھائے، اتنا کھائے کہ سب سیراب ہو گئے. لَتَبَتُّ كَمَامِيَ وَإِنْ عَجِينَنَا لِقُطْوِزَكُمْ عَرُوَ مُكَبَّقٌ عَلَيْهِ. اور میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھی اسی طرح سے جس طریقے سے میں نے پہلے چلایا اور روٹی کا آٹا بھی اسی رہ گیا، ذرا برابر میں پتہ نہیں ہوا اس میں سے، اور آتا بھی منہ کا پو ہی رہ گیا. تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تو ہم نے پسوایا تھا، ننھی بات ہی رہ گیا تھا اور روز کی کا ہی رہ گیا تھا. یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. کیوں آتے ہیں امام صاحب جو گبا نہیں بسلاتے ہیں منبن، یہ حضرت امام بخاری اور امام مسلم نے اس خبیر کو بیان کیا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برکات تھے، انوار تھے، تو تھے اتنے سے صحابہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بہت زیادہ صحابہ پر تھا اور توکل بہت زیادہ قوم پر تھا کہ ہر کام تو اللہ کے لیے کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے کام میں ہر چیز میں برکت عطا فرماتا. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ